بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بچوں کو جگائیں کیسے۔ بچوں کو جگانے کے لیے یہ طریقہ غلط ہے کہ جب ہم ان کے اوپر سے کمبل، رضائی یا لحاف وغیرہ کھینچ لیتے ہیں، ان پر پانی چھڑک دیتے ہیں یا سخت لہجے میں بولتے ہیں بار بار کہ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، انہیں کوسنے دینا، طنز بھرے جملے یوں ادا کرنا جیسے پتھر مار رہے ہوں، یا دھمکیاں دینا 2 منٹ میں باہر نہ آئے تو لگاؤں گی، یا جان بوجھ کے لیٹے رہتے ہو، دیر تک لیٹے رہتے ہو، جان بوجھ کے ڈانٹ سنتے ہو، یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ ایسا کرنے میں نقصان کیا ہے؟ یقین کیجئے کہ بچے قطرہ قطرہ یہ کلچر جذب کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے لیے انہیں بس یہ تربیت ملی کہ کسی خلاف توقع اور خلاف مزاج واقعے پر اس مزاج اور طرز عمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اسی طرح جگائیں گے اور یوں یہ تہذیبی ورثہ نسل در نسل منتقل ہوگا۔ اب درست طریقہ کیا ہے؟ تو جناب، بچوں کو اس طور ڈسپلن کرنے کی خواہش و عادت ترک کرتے ہوئے خود اپنے آپ پر نظم و ضبط لاگو کریں۔ دیکھیں کہ فالٹ کہاں ہے، کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، اور کیا ہم خود اور بچے رات کو درست وقت پر سویا کرتے ہیں، یا گھر کا نظام قطعی ڈھیلا ڈھالا ہے، بے اصول قسم کا ہے، جس میں کسی بھی معاملے میں کوئی ترتیب، کوئی نظم و ضبط نہیں پایا جاتا۔ ضروری نہیں کہ ہم گھر کو کیڈٹ کالج بنا ڈالیں، مگر چند ایک اصول و ضوابط تو ضروری ہے نا۔ کیا اپنے بتدریج والے اصول پر عمل کرتے ہوئے بچوں کو آواز دینے پر اٹھ جانے کی ترتیب و تہذیب سکھائی؟ کسی ڈسپلن کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا ہے؟ کیا آپ خود اس معاملے میں درست طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں؟ بچوں میں یہ پرابلم ہے تو اس معاملے میں پہلے سے کہہ دینے والی نفسیاتی ترکیب پر عمل کریں۔ ایک ترتیب بنائیں، خود سوچیں کہ بچوں کے ساتھ مل کر ایک رائزنگ کوڈ طے کرتے ہیں کہ صبح کیسے اٹھنا ہے، جوش و خروش والے انداز میں۔ اب آپ یہ رائزنگ کوڈ عملی طور پر کیسے بناتے ہیں؟ رات سونے سے پہلے خوب سنجیدہ لب و لہجے میں 9:50 ہو گئے، صرف 10 منٹ باقی ہیں، لیٹ جائیں اور دعا پڑھنے سے پہلے بتائیں کہ صبح جب امی آپ کو آواز دیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے، ریپیٹ کریں۔ آپ بچوں سے ریپیٹ کروائیے۔ بچے ہنستے مسکراتے ہوئے آپ کو کہیں گے کہ پہلی آواز پر نہیں اٹھنا، صرف نیند سے واپس آنا ہے ریئل ورلڈ میں۔ آپ پھر انہیں کہیں گی اور دوسری آواز پر کیا کرنا ہے، تو بچے پھر کہیں گے کہ دوسری آواز پر بھی نہیں اٹھنا بلکہ کروٹ بدل لینی ہے، اپنا مائنڈ ریڈی کرنا ہے اور تیسری آواز کا انتظار کرنا ہے۔ تو ماما ان سے پھر پوچھیں گی کہ اچھا پھر کیا کرنا ہے تیسری آواز پر، تو یقین کیجئے کہ بچے کہیں گے کہ جب امی یا ابو، ماما، بابا میں سے کوئی بھی آئے گا تو ہم اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ بس اتنی سی تو بات ہے۔ سب سے پہلے بچے کو بتائیں کہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر پورے 1 منٹ بیٹھے رہنا ہے، ایک دم سے کھڑے نہیں ہو جانا، یہ میڈیکلی نقصان دہ ہے۔ اس دوران جو بھی سامنے ہو اسے سلام کہنا ہے۔ صبح آپ خود اسی ترتیب کا مظاہرہ کریں، پاس آ کر نرم آواز میں پکاریں۔ آپ کی آواز زیادہ پچکارنے اور لاڈ کرنے والی نہ ہو اور نہ ہی زیادہ سنجیدہ اور سپاٹ یا غصیلی ہو۔ بچے کے سر اور گالوں پر ہلکا سا تھپ تھپا سکتے ہیں تاکہ وہ نیند سے واپس آ جائے، اور منہ سے بول کر کہیں کہ اٹھ جائیں بیٹا، ساتھ ہی وقت بھی بتا دیں اور پھر ہٹ جائیں۔ تو یقیناً بچے نے اس آواز سے اٹھنا نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ بچہ جاگ ضرور جائے گا۔ دوسری آواز 3 سے 5-7 منٹ کے بعد دور سے ہی دے دیں کہ بیٹا اٹھ جائیں۔ آپ بچے کا نام لے کے کہیں گے کہ بیٹا اٹھ جائیں، تو یقین کیجئے کہ 10 سیکنڈ میں بچہ بالکل خوشگوار اور نارمل ہوگا اور اٹھ بھی جائے گا۔ بچے ابتدا میں چوں چراں کریں گے، رفتہ رفتہ ان کی ترتیب بن جائے گی۔ بچے جب اسکول سے واپس آ جائیں یا شام کے کھانے پر یا رات سونے سے پہلے آپ مثبت لب و لہجے میں سوال کریں، آج کس کس نے کوڈ آف رائزنگ کو فالو کیا تھا؟ یہ سوال بذات خود تنقید ہے۔ اس طرح نرمی اور سنجیدگی سے مکالمہ کریں، بتدریج بچے ٹیون ہو جائیں گے۔ ہر روز تھوڑی سی امپروومنٹ آنی چاہیے اور بالآخر یہ سب اس گھر کا کلچر بن جائے گا جو کہ نسلوں تک چلے گا۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ عین موقع پر نہیں بلکہ پہلے سے پیچھے سے ذہنی تیاری، ترتیب، تدریج، خود عمل اور صبر و استقامت۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔